السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اسلم خان وقار اور آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے جنرل نالج کے سلسلے میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کا جو امتحان ہے تحصیلدار اور نائب تحصیلدار کی پوسٹ کے لیے۔ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ لیکچر جو ہیں اب تک یہ پبلک جا رہے ہیں یوٹیوب پہ، لیکن جلد ہی ہم ان لیکچر کو پرائیویٹ کر دیں گے اور صرف وہی لوگ استفادہ کر سکیں گے جو کہ ہمارے پیڈ گروپ کے ممبر ہیں۔ تو کائنڈلی آپ کوشش کریں کہ آپ بھی جو ہے نا گروپ کو جوائن کر لیں تاکہ آپ مزید جو آنے والے لیکچر ہیں ان کو پورا دیکھ سکیں اور اپنی تیاری اچھے طریقے سے کر سکیں۔ تو آج جو ہے نا ہم کرتے ہیں، تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لیگل ریفارم انڈیا میں۔ تو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 میں ہوا، اور اس کے بعد انڈین کونسل ایکٹ 1861 میں، انڈین کونسل ایکٹ 1892 میں آیا، منٹو مارلے ریفارم جو تھی 1909 میں آئیں، اور مانٹیگو چیمسفورڈ ریفارم جو 1919 میں، اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں جس کے تحت الیکشن ہوئے تھے۔ تو اگر ہم بات کریں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کی، تو اس کی سب سے نمایاں بات یہ تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی گورنمنٹ ختم ہو گئی تھی اور انڈیا ڈائریکٹ کنٹرول میں آ گیا تھا کراؤن کے، یعنی کہ اب ملکہ جو ہے نا وہ حکمرانی کریں گی اور بورڈ آف ڈائریکٹر اور دوسرے اس طرح کے جو کمپنی کے عہدیدار تھے وہ ختم ہو گئے تھے۔ تو اس ایکٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ ایسا ایسا لوگوں کو شامل کیا جائے گا گورنمنٹ میں، لوکل لوگوں کو، اور جو تھی معافی کا اعلان کیا گیا تھا جنگ آزادی میں حصہ لینے والوں، لیکن ان لوگوں کو معاف نہیں کیا گیا تھا جنہوں نے انگریزوں کا قتل عام کیا تھا جنگ کے دوران۔ تو انڈین کونسل ایکٹ جو ہے نا 1861 میں آیا، اس میں اس کو اگست اپروو کیا برٹش پارلیمنٹ نے۔ اس کے تحت ایگزیکٹو کونسل تھی جو گورنر جنرل کی، اس میں ایڈیشنل ممبر کا اضافہ کیا گیا 6 سے 12، لیکن یہ پاور لیس قسم کے ممبر تھے، کوئی کویسچن وغیرہ نہیں کر سکتے تھے، یہ بس تماشائی قسم کے ممبر تھے، اور ان کو گورنر جنرل ہی نومینیٹ کرتا تھا 2 سال کے لیے۔ اس کے بعد 1892 میں انڈین کونسل ایکٹ آیا، یہ بھی اس 1861 کی ایک طرح کی تھوڑی سی تبدیل شدہ شکل تھی کہ ایڈیشنل ممبر کی تعداد جو ہے نا 16 کر دی گئی، اور اب یہ انہوں نے کیا کہ ایڈیشنل ممبر جو ہے نا وہ سوال کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر کام جو ہے نا وہ گورنمنٹ ممبر کے پاس ہی تھا۔ منٹو مارلے ریفارم جو ہے نا 1909 میں آئیں، لبرل جو ہے نا برطانیہ میں 1906 میں پاور میں آئے، اور کنزرویٹو کا جو سٹائل تھا وہ ذرا تھا سخت قسم کا تھا، تو لبرل جو ہے نا وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کے مقامی لوگوں کو بھی شامل کیا جائے گورنمنٹ میں۔ تو تو جو ممبر آف لیجسلیٹو کونسل تھی گورنر اور گورنر جنرل کی، اس کی تعداد بڑھائے گی اور ان کی پاور بھی بڑھائے گی، اور سب سے اہم بات تھی کہ مسلمانوں کا جو جداگانہ انتخاب کا حق تھا وہ تسلیم کر لیا گیا۔ تو وائسرائے کونسل میں جو ہے نا انڈین کو شامل کیا گیا، پہلے انڈین جو شامل ہوئے وہ ایس پی سینا تھے، اس کے بعد جو پہلے مسلمان ممبر آئے وائسرائے کی کونسل میں وہ سر علی امام تھے۔ مانٹیگو چیمسفورڈ ریفارم جو ہے نا 1919 میں ہوئی، اور اس میں جو کونسل آف سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی اس کے ممبر کی تعداد 8 سے 12 کر دی گئی، اور کہا گیا کہ 3 ان میں سے انڈین ہوں گے، اور آدھے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کم از کم انڈیا میں 10 سال گزارے ہوں۔ سینٹرل لیجسلیٹو کونسل کا کہا گیا کہ 2 ہاؤس ہوں گے، اپر ہاؤس اور لوئر ہاؤس۔ اپر ہاؤس میں کی تعداد 60 ہوگی، جس میں سے 35 الیکٹڈ ہوں گے، اور باقی جو ریسٹ آف دیم ہیں ان کو گورنر جنرل نومینیٹ کریں گے۔ لیجسلیٹو اسمبلی کے 144 ممبر ہوں گے، 103 الیکٹڈ ہوں گے، اور 41 جو ہے نا نومینیٹڈ ہوں گے گورنر جنرل کے۔ تو اس کے علاوہ اپر ہاؤس کی جو لمٹ تھی وہ 5 سال کی ہوگی، اور لوئر ہاؤس کی لمٹ جو ہے 3 سال کی ہوگی۔ اور سینٹرل گورنمنٹ کے پاس فارن افیئر، کسٹم، کرنسی، ریلوے اور ریلیشن ود ادر اسٹیٹ کے معاملے ہوں گے، اور پروونس کے پاس پبلک ہیلتھ، ایجوکیشن، ایگریکلچر اور لوکل سیلف گورنمنٹ کے معاملات ہوں گے۔ تو سیلری جو سیکرٹری آف اسٹیٹ آف انڈین افیئر کی تھی اب برطانوی خزانے سے دی جائے گی۔
تو دلی پرپوزل آئیں 1927 میں. 1935 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آیا جس کے تحت 1937 میں الیکشن ہوئے اور کانگریس کی وزارتیں ہوئیں بنیں. اور 1939 میں انہوں نے جب استعفیٰ دیا تو 22 دسمبر 1939 کو مسلمانوں نے یوم نجات منایا تھا. تو اسی طرح جب سیکنڈ ورلڈ وار 1939 میں شروع ہوگی تو انگریزوں کو ضرورت تھی کہ ہندوستانیوں کی, تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا ہندوستان کو آزادی دے دیں گے, جنگ میں سارے لوگ ہمارا حصہ دیں. تو اس کے بعد کرپس مشن آیا 1942 میں. تو سر اسٹیفورڈ کرپس تھے اس کی ممبر. اس وقت کوئٹ انڈیا موومنٹ بھی کانگریس نے شروع کی. 22 مارچ 1942 کو یہ آیا. قائد اعظم نے بھی کرپس مشن کو ریجیکٹ کر دیا کیونکہ اس کا جھکاؤ کانگریس کی طرف کچھ زیادہ تھا, کیونکہ وہ پاکستان کو نہیں مان رہے تھے. ویول پلان, لارڈ ویول آیا وائس رائے بن کے 1945 میں. تو اس نے یہ پلان دیا. اس کے تحت شملہ میں کانفرنس ہوئی 24 جون 1945 سے لے کے 14 جولائی 1945 تک. مسلم لیگ کے جو نمائندے تھے اس میں قائد اعظم لیاقت علی خان, خواجہ ناظم الدین, غلام حسین ہدایت اللہ جو سندھ کے چیف منسٹر تھے, اور سر اسد اللہ یہ اسام کے, اور حسین امام یہ جو وائسرائے کونسل کے ممبر رہے تھے. کانگریس کی طرف سے ابوالکلام آزاد تھے, سکندر حیات ٹوانا جو کہ یونینسٹ پارٹی کے کی طرف سے تھے, اور ڈاکٹر خان صاحب جو کہ صوبہ سرحد میں تھے, خان عبدالغفار خان کے بھائی تھے. اسی طرح کیبنٹ مشن 1946 میں آیا. اس میں 3 ممبر تھے, لارڈ پیتھک لارنس, اور یہ انڈین سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے. سر اسٹیفورڈ کرپس یہ پریزیڈنٹ تھے بورڈ آف ٹریڈ کے, اور اے وی الیگزینڈر ان کا تعلق نیوی سے تھا. تو یہ کیبنٹ مشن کے لوگ جو ہے نا یہ ملتے ملاتے رہے یہاں پہ کانگریس سے, مسلمانوں سے اور مختلف, لیکن کوئی کسی بات جو ہے نا کسی کنارے نہیں لگی. تو اس طرح سے یہ مختلف قسم کے جو ہے نا مشن جو آئے اور جو قانون پاس ہوئے تو ان کے بارے میں ہم نے تھوڑی بہت بات کی. آج کوئی لیکچر کا اتنا موڈ نہیں تھا, لیکن میں نے کہا کہ چلو پھر بھی جو ہے نا روانی میں 5-6 لیکچر کے بعد جو ہے نا یا 7 کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ایک ڈیٹیل لیکچر ہو جس میں ہم یہ سارے ٹاپک جو ہے نا جن کو پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے ان کو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا سب ٹاپک کو ایک ہی لیکچر میں ڈسکس کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم 1-2 دن میں ایوری ڈے سائنس کا سیکشن بھی شروع کریں گے اور اسلامیات کا بھی, تاکہ یہ ایک 20-25 دن میں جو ہے نا یہ آپ کا سارا کورس جو ہے نا مکمل ہو جائے. تو جلدی سے آپ جو ہے نا گروپ کو جوائن کریں تاکہ آپ ہمارے جو ہے نا دوسرے لیکچر انگلش اور کمپیوٹر سائنس کے جو کہ اب کافی سارے لیکچر پرائیویٹ ہو چکے ہیں ان کو بھی دیکھ سکیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.